نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کھانے کے آداب کا بیان جو ہے وہ جاری ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا گیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی دو اقسام ہیں. ایک سنت ہدا کہلاتی ہے, ایک سنت زوائد کہلاتی ہے. سنت ہدا جو ہے یہ سنت موقدہ ہوتی ہے, اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے, اور سنت زائدہ یا زوائد جو ہوتی ہے اس پہ اگر کوئی عمل کرے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور بندہ مومن کی زندگی اگر سنن زوائد پر عمل پیرا ہو تو اس کی زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ پر گزرتے ہوئے ساری زندگی جو ہے وہ اسی عمل پر بسر کرے تو اس کو بہت ساری خیر و برکات جو ہے وہ میسر آتی ہیں. اس موضوع کو اس لیے بھی لیا گیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ جو سنن زوائد ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوجوان جو مسجد میں آتے ہیں ٹوپی نہیں پہنتے اور ایسے ہی نماز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ جو ہے وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے امامہ بھی باندھا ہے, یہ بھی سنن زوائد میں سے آتا ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور امام شعرانی نے غالباً جو ہے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی یا امامے کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. سو جو سنن زوائد ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ پچھلے جمعہ مبارک میں جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہ کھانے کے متعلق ہی آداب کا بیان تھا. اور ایک آخری ادب جو بیان کیا گیا کہ جب کھانا کھایا جائے تو جو پلیٹ ہے وہ اپنے سامنے سے جو ہے وہ کھانے وہ اپنے سامنے سے کھائے. امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک باب قائم کیا ہے, چیپٹر نیم ہے الاکل مما یلی ہے کہ اپنے قریب سے کھائے, اپنے قریب سے کھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا اسم اللہ فلیأکل, کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. یعنی کھانے کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے. فَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَاجِلٍ مِّمَّا يَلِيهِ, اور تم میں سے ہر شخص جب کھانا کھائے تو وہ اپنی پلیٹ کے سامنے سے جو قریب سے جو ہے وہ وہاں سے کھانا جو ہے وہ کھائے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے, اور یہ عمدۃ القاری یہ شرح بخاری ہے, اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا کھاتے ہوئے وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اطراف سے گوشت کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ اٹھا کے کھا رہا تھا.
پیالہ تھا، بڑا تھال تھا، بڑی پلیٹ، تو کیا تھا کہ میں جو ہے صرف گوشت کے ٹکڑوں کو چاروں طرف سے جو ہے وہ میں کھاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اپنے قریب سے کھاؤ، کیونکہ ان کی تربیت پرورش تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، اب جہاں موضوع جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے، کیونکہ کھانے کے آداب جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور نیت بھی یہ ہو کہ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. اب کھانا جو ہے وہ کھاتے ہوئے حکم تو یہی ہے جیسے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابن حجر اسقلانی شافعی فرماتے ہیں کہ کھانا اگر ایک قسم کا ہو، بڑی پلیٹ یا تھال میں رکھا گیا ہے، اور ایک قسم کا جو ہے وہ کھانا جیسے گوشت پکا ہوا ہے، صرف گوشت پکا ہوا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اپنے قریب سے کھائے. پھر جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلے، کیونکہ ایک ہی کھانا جو ہے وہ پلیٹ میں پڑا ہوا اور ایک ہی قسم کا کھانا ہے، تو وہ اپنے سامنے سے کھائے. اور اگر کھانا جو ہے وہ مختلف اقسام کا ہو، ابن حجر اسقلانی اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اور ایک جگہ پر رکھا گیا ہو، مختلف ڈشز جو ہے وہاں پہ موجود ہو، یا ایک پلیٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں، تو پھر جو اس کو چیز پسند ہے وہ وہاں سے اٹھا کے کھا لے، یہ اس کے لیے جائز ہے. اب امام ترمذی جامع ترمذی میں جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں. اب ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان کیا ہے اور حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے کہ اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو پھر کیا ہے کہ اپنے قریب سے کھائے، اور اگر کھانا کئی اقسام کا ہے تو پھر جو اس کو جہاں سے پسند ہے وہاں سے وہ کھا سکتا ہے. اس پہ دلیل کے طور پہ جامع ترمذی کی روایت نقل کرتا ہوں. امام ترمذی نے حضرت اخراش سے روایت نقل کی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا تھال جو ہے وہ لایا گیا، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سرید تھی. سرید جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال کے بھگو کے اگر آپ کھائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں. تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ تھال تھا. تو ہم جو ہے وہ کھانا کھانے لگے، حضرت اخراش فرماتے ہیں، اور میرا ہاتھ جو ہے وہ برتن میں جو ہے وہ گھوم رہا تھا. تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اخراش اپنے قریب سے کھاؤ، کیونکہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے، جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور نے میری تربیت فرما دی کہ بھی اپنے سامنے سے اپنے قریب سے کھانا کھاؤ. اتنی دیر میں پھر ایک اور بہت بڑا تھال برتن جو ہے وہ لایا گیا، جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کھجوریں تھیں، کچھ تار تھی، کچھ خشک تھی، مختلف اقسام کی کھجوریں تھیں. تو جب انہیں سامنے رکھا گیا، اب میں اپنے سامنے سے اٹھا کے کھا رہا ہوں کیونکہ حضور نے جو ہے وہ تربیت فرما دی تھی. اب جیسے حضور تعلیم دیتے تھے صحابہ تو ایسے ہی عمل کرتے تھے، اس سے ہٹ کر نہیں چلتے تھے، کیونکہ اسی دسترخوان پہ اسی مجلس میں تعلیم حضور نے یہ تھی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، یعنی اطراف میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور میں اپنے سامنے سے قریب سے کھا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پھر تربیت فرمائی، اے اخراش تم جس جگہ سے چاہو جو تمہیں پسند ہے کھجور وہاں سے اٹھا کے کھا لو، کیونکہ یہ مختلف اقسام کا کھانا ہے.
اب جو تمہاری پسند ہے اس کو اٹھا کے کھاؤ تم. اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو پھر اپنے قریب سے کھائے، اور اگر کھانا مختلف اقسام کا ہو تو پھر جہاں سے اس کو جو پسند ہے وہ وہاں سے اٹھا کر کھانا کھائے.